الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ واجب الاحترام سامعین کرام، میں نے پچھلے خطبات میں بھی یہ بات عرض کی تھی، اور اس سال کا آخری خطبہ اس سلسلے کا آج کا ہی ہے۔ بات تو ایسی ہے کہ اس کو بیان کرتا ہی جاؤں مگر ختم کر رہا ہوں۔ دین اسلام کو برباد کرنے میں جتنا دخل اس بات کا ہے، پچھلے جمعہ میں نے بیان کیا کہ تغلب اور تسلط کو بھی لوگوں نے انعقاد خلافت کا ذریعہ مان لیا کہ زبردستی کوئی حکومت پر مسلط ہو جائے، آئین کو توڑ کر حکومت سنبھال لے اور وہ قبضہ کر لے، اس کو ایک جائز صورت مان لیا حکمران ہونے کی۔ یہ وہ پہلی اینٹ ہے جس نے سارا دین ٹیڑھا کر دیا، بالکل ستیہ ناش کر دیا اسلام کا۔ دین اسلام میں خلافت منعقد ہونے کے لیے اور حکمران کے صحیح حکمران ہونے کے لیے اور کوئی صورت نہیں ہے، نہ استخلاف کا کوئی ولیعہدی کرے۔ حضرت ابوبکر رضی کا حوالہ بھی بالکل غلط ہے، وہ صرف تجویز تھی، امت کے اہل و رائے سے مشورہ کیا، لوگوں سے پوچھا قبول ہے یہ نہیں، بس انتخاب آزاد مرضی سے، جس میں ذرا برابر پریشر نہ ہو، نہ رشوت نہ دباؤ، امت آپ پسند کرے کسی شخص کو، یہ ایک طریقہ ہے خلیفہ بننے کا۔ اس کے علاوہ سب طریقے ناجائز اور باطل اور دین کے خلاف ہیں۔ کوئی کسی کو ولیعہد نہیں مقرر کر سکتا، کوئی زبردستی حکومت پر نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ سارے غاصب اور ظالم ہیں جو امت کا حق چھینتے ہیں، اور جیسے ہر وہ شخص جس سے کوئی چیز چھینی جائے اس کے لیے لازم ہے کہ جب موقع ملے وہ اپنی مغصوب چیز کو غاصب سے چھین لے۔ ان حکمرانوں سے جس طرح اقتدار چھینا جائے اور جب چھینا جائے وہ عین دین ہے۔ ایک دن کے لیے بھی ان کو صحیح حکمران ماننا اپنے اسلام کی نفی، کوئی مسلمان نہیں مان سکتا کہ یہ جائز حکمران ہے، نہیں، بیٹھے رہیں۔ ان کو ہم کہیں گے کہ وہ بالفعل حکمران ہے، ڈی فیکٹو سنبھالے ہوئے چلا رہے، ٹھیک۔ اور یہ بھی اللہ کے دین نے بہت اچھا کیا، جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جب آپ بتاتے ہیں کہ یہ غلط حکمران آ گئے تھے بنو امیہ کے، بنو عباس کے، تو لوگ ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے رہے، ان کو زکوٰۃ کیوں دیتے رہے، ان کی عمارت میں حج کیوں کرتے رہے، ان کے ساتھ مل کر جہاد کیوں کرتے رہے؟ تو اس بات کو بھی آپ شروع میں ہی سمجھ لیں کہ یہ غاصب ہیں، ظالم ہیں، مگر امت کا کوئی کام نہیں رکے گا۔ ہم کرتے رہیں گے، گناہ ان کو ہوگا، کام نہیں رکیں گے۔ اگر وہ شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے تو علماء اسلام نے کہا اگر باغی بھی ہوں اور وہ کسی علاقے پر قبضہ کر لیں تو ان کے قاضی اگر شریعت کے مطابق فیصلہ کریں اور بعد میں حکومت وہاں کنٹرول حاصل کر لے تو ان کے قاضیوں کے فیصلے برقرار رہیں گے جو شریعت کے مطابق ہوں گے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کام نہیں رکیں گے دین کے، مگر وہ ظالم ہے، ڈی فیکٹو نہیں ہے، ڈی جیور نہیں ہے، بالحق نہیں ہے۔ یہ دور افضلہ کریں، بالفعل ہیں کہ سنبھالے ہوئے ہیں وہ، جیسے میں آج ممبر پر بیٹھا ہوں تو یہی حقیقت ہے کہ میں خطبہ دے رہا ہوں، مگر اگر لوگ سمجھیں یہ اس قابل نہیں ہے تو کہیں گے کہ بالحق نہیں ہے، ہونا نہیں چاہیے ہے۔ تو ایسے حکمران جو ان کے لیے لفظ کیا بالفعل کہ واقعتاً تو وہ باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں، بے شک ظالمانہ ہی، مگر وہ حق کے مطابق خلیفے نہیں ہیں۔ مگر جب یہ امت نے آہستہ آہستہ ملوکیت کے جبر سے نظریہ ضرورت کے تحت، کوئی دلیل نہیں ان کو ملی، نہ کہیں قرآن و سنت میں آتا کہ جو زبردستی بیٹھتے ہیں وہ خلیفے ہو جاتے ہیں، مگر یہ ڈر گئے۔ تلواریں جو تھیں جو اتنی بے نعام تھیں کہ مسلم، یہ جامع ترمذی میں ہم پڑھتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف نے جن کو دربار میں لٹا کر چھری سے ذبح کرایا، جنگوں میں جو مارے گئے برگ 1,20,000 تو وہ گنے گئے۔ اب کون مرتا ڈرتے ہیں وہ، اسی لیے حسن بصری فرماتے ہیں 1,00,000 آدمی ممبر کے پاس بیٹھا ہوتا تھا اور یہ خطبہ دیتا رہتا، بکواس کرتا، جمعہ کا وقت گزر جاتا، مغرب 3 نمازیں لوگوں نے کئی مرتبہ اکٹھی کی، ابھی جماعت جمعہ کی، پھر اسی وقت مغرب زور اثر کی، ساتھ ہی مگر ایک بندہ بھی نہیں کہتا تھا کہ اللہ کے لیے نماز تو پڑھاؤ۔ تلوار، اتنا جبر و استبداد امت کو بے بس کر، اس لیے علماء اسلام بھی پھر ملوکیت کے زیر اثر یہ مسئلہ بیان کرنے لگے کہ جیسے خلافت جو ہے نا وہ انتخاب سے ہوتی ہے، اسی طرح اگر کوئی زبردستی بیٹھ جائے تو وہ بھی خلیفہ جائز۔ یہ نہیں کہ ٹھیک ہے وہ ظالم بیٹھا، نہیں، بالحق کہہ دیا کہ جب اس کا حکم چل گیا
یہی نظریہ ضرورت ہے جو ہماری عدالتوں نے اپنا لیا، بیٹھ گیا، اب کیا کریں؟ یہ پہلی اینٹ ہے جو غلط رکھی گئی، جس کے نتیجہ میں اس امت کی غیرت ختم ہو۔ ظالم بیٹھتے رہے، یہ تماشا دیکھ رہے۔ تو پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں نچوڑ کے طور پر کہ متغلب اور متسلط خلیفہ نہیں ہوتا، اس کے لیے خلیفہ یا حکمران کا لفظ بولنا بالکل دین کے ساتھ ٹھٹا ہے۔ وہ ظالم ہے جب تک بیٹھا غاصب ہے، جب بھی اسے اقتدار چھینا جائے چھیننا چاہیے، اگر نہیں چھین سکتے تو بے بسی ہے، اللہ سے دعا کریں، مگر اپنے دل میں اس کا احترام نہ کریں۔ جیسے حضور فرماتے ہیں ان کے لیے لعنت کرو بددعا، وہ کرتے رہے، آپ کے بس میں اتنا ہی کریں۔ جائز حکمران اگر آپ نے مان لیا، دل سے راضی ہو گئے، تو یہ ایسے ہی ہے کہ ایک شخص نے اپنا حق چھوڑ دیا، امت اپنے حق سے دستبردار ہوگی۔ تو پہلی بدماشی یہ ہوئی کہ کتابوں میں لوگ لکھنے لگے، پڑھاتے ہمیں علم کلام کی کتابوں میں کہ متغلب ہو جو ہے زبردستی بیٹھ جائے وہ بھی جائز خلیفہ۔ یہ صرف ملوکیت کا نتیجہ اسلام میں نہیں ہے۔ اور اسی سے دوسری اینٹ پھر یہ رکھ دی کہ جو ایسا ہے نا وہ جو جی چاہے کرے، اس کے خلاف آپ ریوولٹ نہیں کر سکتے، کوئی کوشش نہیں کر سکتے اس کو تخت سے اتارنے کے لیے جب تک وہ کھلم کھلا کافر نہ ہو جائے، ورنہ وہ فاسق ہو جائے، زنا کرے، ظلم کرے، شراب پیے، لوگوں کے مال چھین لے، اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اس بارے میں لوگوں نے کہہ دیا کہ اس پر اجماع ہو گیا، اب فقہاء متفق ہو گئے، مگر یہ اجماع بالکل باطل ہے، یہ نہ قرآن سے لیا نہ حدیث سے، مجبوری۔ جب بے بس ہو گیا تو یہ مسئلہ گڑ لیا کہ کچھ نہ ان کے خلاف کوشش کر۔ اور اس کا برا نتیجہ جو میں نے دیکھا، سارا میں نے یہ دفتر کنگالا کہ اتنے اونچے آدمی ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شوکانی ہیں اللہ تعالی میں، مولانا شرعی تھانوی، یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگوں نے پہلے ائمہ کے خلاف خروج کیا، ان کو امام کہتے ہیں کہ یہ حکمران سے امام ہی، ان کے خلاف جو اٹھے نا حضرت حسین رضی اللہ عنہ، بعد میں بھی لوگ ان کو کہتے ہیں کہ وہ مجتہد، ہم ان کی خطا پر کہتے ہیں کہ غلطی کی، اللہ انہیں معاف کرے، مگر اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ کنجر ہوں، بدماش ہوں، ان کے خلاف جو خروج کرے گا، جہاد کرے گا، وہ باغی ہے، مجرم ہے۔ یہ فیصلہ دے دیا انہوں نے کہ ان کو معافی، ابھی انہیں علم نہیں ہوتا۔ اب یہ مسئلہ سامنے آ گیا اور متواتر حدیثیں اس بارے میں کہ ظالم خلیفے کے خلاف آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہ باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے عدالت الخوا کہ اب جو کرے گا نا ایسی کوشش، اگر وہ ولی بھی ہوگا تو بخشا نہیں جائے گا، وہ مجرم ہے۔ خلیفے کو کھلا ہاتھ دے دیا، خلیفہ کہا، خرابی کیا ہوئی؟ آپ دیکھ لیں کہ جنہوں نے ان کو امام اور خلیفہ کہا نا، وہ حدیثیں جن میں آتا تھا کہ امام کے خلاف خروج نہ کرو، میں جانتا ہوں ان میں یہ خلیفہ شاہ ولی اللہ مراد نہیں تھے، یہ خلیفے نہیں، یہ غاصب ہیں۔ آپ جو انہیں خلیفہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف خروج نہ کرے، آپ دین سے ٹھٹا کر رہے ہیں۔ وہ ان خلیفوں کی بات ہے جو امت نے چنے۔ وہ ٹھیک ہے کہ اگر ایک شخص امت کا منتخب ہے، لوگوں نے اپنی آزاد مرضی سے اس کو چنا، تو وہ اگر بدکاری پر بھی چل پڑے، یہ سن لیں، مسئلہ کلیئر کر دوں ورنہ آپ کو نہیں سمجھ آئے گا۔ یہ دین سیکھنا چاہیے، نماز روزے کو چھوڑیں، حکومت کی فکر کریں جو اسلام میں اصل ہے کہ دنیا پر راج کرنے کے لیے آپ آئے ہیں، نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ اس میں یہ باتیں سمجھنی چاہیے کہ جائز حکومت کیا اور کب تک ہم نے ساتھ دینا، کب اس کو نہیں مانا۔ تو خلیفہ آپ کہتے ہی کیوں اس کو کہ اس کے خلاف خروج نہ کرو؟ کس نے بتایا خلیفہ؟ چنا ہے اس کو کسی نے؟ یہ ظالم ہے، بدماش ہے، زبردستی قابض ہو گیا، جیسے میری زمین کوئی قبضہ گروپ چھین لے، وہ مالک ہو گیا کہ اس کی خرید و فروخت جائز ہو جائے۔ اور خلیفے کی بات کریں جس کو امت نے اپنی آزاد مرضی سے چنا، اس کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ اگر وہ پہلے ہی فاسق ہے تو اگر امت بیعت بھی کرتی وہ بھی خلیفہ نہیں ہو سکے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر امت کی مرضی کے بغیر آیا پھر تو سرے سے نہیں، اور اگر امت نے بھی بالفرض چن لیا، سوء اختیار، غلط چناؤ کیا، وہ فاسق ہے، یہ بھی بیعت کا لازم ہے، وہ خلیفہ نہیں، اس کو کوئی خلیفے والا اختیار نہیں۔ مگر اگر چنتے وقت وہ نیک تھا، اب بگڑ گیا، یہ سمجھیں کہ ابتداءً فاسق نہیں تھا، اب بدکاری اس نے کرنی شروع کر دی۔ تو اس میں ہم بہت دیر تک دیکھیں گے کہ وہ بہت دین سے دور تو نہیں چلا گیا، اصلاح کی کوشش کریں گے، اس کے غلط حکم نہیں مانیں گے، یہ بھی حضور نے کہہ دیا، غلط حکم نہیں ماننا بے شک، مگر یہ خلیفہ جائز ہے، ہمارا چنا ہوا، ہم بہت موقع دیں گے اس کو سمجھیں۔ حدیثیں ان کے لیے، انہوں نے ظلم کیا، ان ظالموں کے حق میں چسپاں کر دی جن کو ایک دن بھی خلیفہ نہیں لگا۔ یہ تو ایسے ہے کسی کی بیوی کو چھین کر لے جائے، اغوا کر کے، اب وہ خاوند ہے کہ خاوند والی حدیثیں پڑھو کہ خاوند کی اطاعت کرو۔ خاوند وہ ہے جس سے شرعی نکاح ہوتا، یہ خاوند نہیں ہے۔ آپ حدیثیں وہ پڑھ رہے ہیں جو اماموں اور خلیفوں کے بارے میں، اور لگا ان ظالموں پر ہیں، مگر یہ ان کی بھی بسی ہے، ظالموں کے دور میں پیدا ہوئے، ماریں پڑی، یہ غلط مسئلے لے گئے، اتنے بڑے بڑے امام غلط، بالکل دین کو تباہ کیا انہوں نے کہ مسلمانوں کی غیرت ختم ہو جائے۔ ظالم ایک دن کے لیے امام نہیں ہے، آپ امام اس کو کیوں کہتے ہیں؟ وہ خلیفہ نہیں، غاصب ہے۔ امت کا منتخب آدمی خلیفہ،
اس کو اگر چنتے وقت ہی غلطی ہوئی کہ آپ نے بدکار کو چن لیا، وہ بھی خلیفہ نہیں بنا، آپ کی بیعت غلط ہے، خلیفہ نہیں۔ اگر نیک چنا تھا، اگر بعد میں اس میں رد و بدل آ گیا، وہ فاسق ہو گیا، تو ٹھیک ہے، بہت دیر تک دیکھیں۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ یا تو وہ کھلا کافر ہو جائے، پھر آپ اس کا تختہ الٹیں، مگر اس دوران میں غلط حکم نہیں مانیں گے۔ کوئی ماتحت نہیں کہہ سکتا کہ ظالم حاکم نے یہ غلط حکم دیا تھا اس لیے میں نے قتل کیا، لا طاعۃ فی معصیۃ اللہ، اللہ کے خلاف حکم دے گا وہ پھر بھی نہیں مانیں گے، جائز حکمران کا بھی جو ٹیڑھا ہو جائے، مگر بغاوت نہیں کریں گے۔ مسئلے ان کے لیے ہیں، صاف کرو، ورنہ شوکانی ارشاد ولی اللہ دین کا بیڑا غرق کر گیا کہ ظالموں کو اماموں والے حقوق دے دیے۔ ان کو امام بنایا کس نے؟ یہ تو ظالم چھین کر بیٹھ گئے۔ صحیح چنا تھا، جو نیک تھا، مگر اب تبدیل ہو گیا، فاسق ہو گیا، تو پھر ٹھیک ہے، اصلاح کی بہت کوشش کریں گے، سمجھائیں گے، جو رکاوٹ ڈال سکتے ہیں، غلط حکم نہیں مانیں گے، مگر بغاوت کے لیے کہا یا کھلا کافر ہو جائے یا نماز چھوڑ دے۔ نماز کا بھی بیان فرمایا کہ اگر وہ نماز چھوڑ دے، اب ہمارے یہاں کہ نہیں صدر مملکت نہ پڑے، وزیر اعظم، کوئی ہمیں فرق نہیں نظر آتا کیا ہے، مگر دین کی روح سے سمجھ لیں کہ جب نماز کوئی حکمران چھوڑتا ہے، اب وہ ایک دن کے لیے مسلمانوں کا حکمران نہیں، بے شک چنا تھا نا، اب نہیں ہوگا حکم، لا ما قام سرا، جب نماز ہی چھوڑ دی اس کو بخش نے، اب وہ اسلام کا کیا، کافر، بالکل وہ اس لائق ہے کہ فوراً اس کو اتار دیا جائے، اور جب تک نہیں اتارتے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، طاقت حاصل کریں اس کو اتارے۔ نماز آخری نشانی ہے کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ اور ایک طرف آپ نے فرمایا کہ ایسی بات جس سے کفر ٹپکنا، کفر یہی نہیں کہ وہ کہہ دے میں نے کلمہ چھوڑا، ایسا شاید ہی کوئی کرے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی منصب امامت پڑھنی چاہیے، بہت اونچے آدمی تھے، انہوں نے بتایا کہ خلافت میں تبدیلیاں حکومت میں کیا آتی، اس میں ایک سلطنت کفر ہے، تو سلطنت کفر نہیں یہ ہندو ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے، کلمہ پڑھیں گے، حج کریں گے، بیت اللہ کے اندر جائیں گے، کریں گے کیا، دین کی باتوں کا مذاق اڑائیں گے، قرآن کی بات ہوگی ٹھٹا، استخفاف کریں گے، کبھی داڑھی کا مذاق اڑائیں گے، کبھی برقعے کا اڑائیں گے، کبھی ہاتھ کاٹنے کا اڑائیں گے، یہ استخفاف دلیل ہوگا کہ اب یہ مسلمان نہیں ہے۔ کلمے کے انکار سے بڑھ کر یہ دلیل ہے، کلمے کوئی بات نہیں، استخفاف، دین کو ٹھٹا کریں، عمل نہ کریں تو کوتاہی ہے، مگر مذاق اڑائے گا۔ اسی لیے علماء اسلام نے کہا کوئی شخص بت کو سجدہ کر دیتا، زبان سے کلمہ پڑھتا، بھائی بت کے سجدے کو سب بچہ مسلمانوں کو جانتا، یہ تو کافر کا کام، یہاں کلمہ نہیں دیکھا جائے گا اس کا یہ عمل دلیل ہے کہ اب یہ مسلمان ہی رہا۔ اور اسی طرح جس نے رسول کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ گالی دے دی مسلم ہوتے ہوئے، اب کون بیوقوف سمجھے گا کہ یہ مسلمان رہا، کلمہ نہیں دیکھا۔ اور قرآن پاک اور حدیث کا ٹھٹھا، اس میں علماء نے یہاں تک لکھا کہ چھوٹی سے چھوٹی بات کہ مونچھیں کترانا، داڑھی بڑھانا، اگر اس کا بھی استخفاف کرتا نہیں مگر ٹھٹھا نہیں اڑاتا، اس کا ٹھٹھا اڑاتا، رسول کریم علیہ السلام کی ادنا سنت کا کافر ہونے کی دلیل کہ یہ شخص اسلام کو بالکل چھوڑ گیا۔ اس لیے یہ ساری بحثیں آپ ذہن میں رکھیں کہ حکمران اگر صحیح چنا تھا اس کی بات ہو رہی، جو چنا ہی نہیں یا پہلے سے ہی فاسق تھا اس کی خلافت ایک دن کے لیے منعقد نہیں، اس کے لیے کوئی حدیث نہ پڑھیں کہ خلیفہ کے خلاف، خلیفہ کہتے ہی کیوں آپ اس کو ظالم، وہ ایسے ہے جیسے کوئی کسی کی بیوی اغوا کر کے لے گیا، کسی کے مکان پر ناجائز قبضہ کر لیا، اس کو وہ حدیثیں آپ اس کے لیے پڑھتے ہیں جو نیک لوگوں کے لیے، جو نیک تھا، عادل تھا، مسلمانوں نے اپنی وہ ہے صحیح حکمران۔ اور اگر وہ غلط ہو جاتا، بشر بدل گیا، وہ کفر تو نہیں کرتا، دین کا مذاق تو نہیں اڑاتا، اور نماز تو نہیں چھوڑ دی، یہ وہ حدود میں جہاں حضور نے فرمایا اب اس کی سلطنت جائے، کلمہ گو ہونے کے باوجود سلطنت کفر، وہ فارسی میں آپ لوگوں کو مل جائے یا اردو میں ترجمہ ہو گیا، منصب امامت کو پڑھنا چاہیے کہ مسلمانوں کا امام کیا، یہ امام نہیں جو میں نماز پڑھاتا ہوں، امام وہ ہے جو سلطنت کا مالک پوری امت کو لے کر جا رہا ہے، وہ امام سیدھا ہونا چاہیے، وہ ٹیڑھا ہو گیا دین ٹیڑھا ہو جائے، مسجدوں میں نمازیں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی، بدماشی پھیل جائے گی، عورتیں ننگی ہو جائیں گی، اقتدار ہے اس کے پاس، اس امام کا ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے یہ باتیں واضح ہیں کہ امت کا چنا ہوا، چنتے وقت تو بالکل عادل اور متقی ہو، بعد میں اگر اس میں خرابی ہو جائے تو وہ بغاوت کی حدیثیں اس کے لیے کہ وہاں کافی حد تک آپ ہم سوچیں گے غلط بات تو اس کی نہیں مانیں گے بالکل، مگر ملک میں خانہ جنگی بھی نہیں کریں گے تا وقتے کہ وہ دین کا مذاق نہ اڑانا شروع کر دے یا بالکل کھلم کھلا اسلام کے خلاف بکنا شروع کر دے، پھر اس کے خلاف بغاوت عین دین ہے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ متواتر بالمعنی روایتیں، اور شوکانی بھی کہتے ہیں وہ ان کے لیے جو امام تھے باقی امت کے چنے وہ غلط ہو گئے، ان کے لیے وہ سب دیکھا جائے گا، بہت دیر تک صبر کیا جائے گا، مگر جو ایک دن کے لیے ہمارے چنے ہوئے الیکٹڈ امام نہیں ہے، وہ ظالم بیٹھ گئے، ان کو تو ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں، ایسے ہی جیسے مرتا آدمی خنزیر کھاتا، بے بسی، ورنہ ہم دیر سے اگر قبول کر رہے ہیں ہمارا ایمان ہی ختم ہو جائے، برائی سے نفرت نہ رہے، دین کا ستیہ ناش ہو جائے،
نہیں وہ صحیح ہے. تو اس لیے ایک تو یہ بات آپ سمجھیں کہ دین کی بربادی میں ان دو چیزوں کا دخل ہے. پورا اسلام اس سے ٹیڑھا ہو گیا. یہ نمازیں جو آہستہ آہستہ چھوٹ گئیں، امت میں کرپشن آ گئی، سارا چیز امام ٹیڑھا ہو گیا. الناس علی دین ملوک، حکمران جب بگڑ جاتے ہیں تو لوگ ان کے طریقے پر چلتے ہیں. بالکل ماں روتے رہیں، درس ہوتے، کچھ نہیں بھائی، سارا اقتدار ان کے پاس ہے، اسکول کالج ان کے پاس ہے، ذرائع جو ابلاغ ہیں ان کے پاس ہے. وہ ایک سیکنڈ میں ساری دنیا میں اپنی بات پھیلا سکتے ہیں. آپ کیا کریں گے؟ اس لیے اسلام میں سب سے زیادہ زور اس پر ہے کہ نہ نمازیں پڑھو، نہ رفع دین کرو، نہ امام دیکھو کہ جو سربراہ مملکت وہ تو ٹیڑھا نہیں ہوگا. اگر ٹیڑھا اس کی فکر کرو، اگر یہ امام غلط ہو گیا، سربراہ غلط ہو گیا، آپ دین کو نہیں بچا سکتے. کارنر ہو جائے گا، آہستہ آہستہ یہ کونوں میں چلا جائے گا، دائرہ تنگ ہو جائے گا، اور تمہارے گھروں میں بھی دین نہیں رہنے دیں گے، تباہ ہو جائے گا سارا. تو دو مسئلے کہ جو زبردستی بیٹھ جائے اس کو بھی ان علماء نے کہہ دیا کہ جائز خلیفہ، اور دوسرا یہ کہ جو چاہے کرے، ہم اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے. تو اس بارے میں احکام القرآن میں امام ابوبکر جساس کہتے ہیں، اور ان اہل حدیثوں کا رونا روتے ہیں. پچھلی مرتبہ میں کہا کئی ناراض ہوتے ہیں. دین کی بربادی میں سب سے زیادہ دخل ان کا ہے. انہوں نے یہ مسئلہ گڑھا کہ یہ سارے جو ہیں یہ حکم خلیفے ہیں، ان کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی. بالکل جھوٹا مسئلہ. ظالموں کی پشت پانی انہوں نے کی. جو حدیثیں صحیح حکمرانوں کے بارے میں تھیں وہ ان ظالموں کو دے دیں کہ تم خلیفے اور امام ہو، تمہارے خلاف جو اٹھتا ہے وہ دوستی ہے، تم بڑی بڑی ہو، بے شک زنا کرو، چوری کرو. یہ انتہا درجے کے ظالم. دیکھتے ہیں لہٰذا انمان کرو اغمار اصحاب الحدیث الذین بہم فوقد الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. کہ دین کیوں برباد ہوا؟ یہ بے وقوف جو اہل حدیث پیدا ہو گئے، حدیثیں پڑھنے والے، جنہوں نے حدیثوں کو نہ سمجھا کہ یہ تو الیکٹڈ رہنمائی کی بات ہے، جو امت کے چنے ہوئے جو نیک تھے اب ٹیڑے ہو رہے ہیں. باتیں تو ان کی تم ان ظالموں کو کہہ رہو کہ یہ خلیفے ان کے خلاف بغاوت نہ کرو، امت سے اکٹھی اٹھو نہ ورنہ تم دوزخ میں جاؤ. امت کب اکٹھی ہے؟ امت سے تو پوچھا ہی کسی نے. زبردستی بیٹھ گئے ہیں، رشوت دے کر بیٹھ گئے ہیں، ڈنڈے کے زور سے بیٹھے یہ حکمران. تو فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا کہ یہ ظالم حاکم جو ہیں یہ حاکم نہیں ہے، ان کے خلاف جب موقع ملے جہاد کریں. میں اسی بات سے خوش ہوں کہ ان اہل حدیثوں سے 1000 درجہ بہتر تھا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ، جو دین کو سمجھتے تھے، شروع میں تھے. یہ سب ان کے بعد پیدا ہوئے، یہ ظالموں کے دور میں پیدا ہوئے ہیں. انہوں نے ظالموں کو ساتھ دیا. امام احمد ابن حنبل نے، ابن تیمیہ نے، ان سب نے یہی مسئلے گڑھے کہ جو بیٹھ گیا ان کا ساتھ دو. یہ جھوٹے، بالکل جھوٹے ہیں. سچے امام یہ تھے دونوں جو پہلی اور دوسری صدی میں سے جو اٹھے. بالکل انہوں نے بنی عباس کے خلاف جہاد میں ساتھ دیا، انہوں نے بنی امیہ کے خلاف جہاد میں ساتھ دیا، اور یہاں تک ساتھ دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ یہ عبداللہ بن حسن کے بچے جو کھڑے ہوئے محمد نفس کیا، اور یہ ابراہیم امام نے فرمایا 50 نفری حج کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ان کا ساتھ ان ظالموں کا تختہ اٹھا. مسئلہ یہ تھا جس کو انہوں نے غرق کیا. شیخ الحدیث بنے بیٹھے ہیں. اجماع اس پر فقہا کا. کون ہے اجماع کرنے والے؟ وہ جو ظالموں کے زمانے میں پیدا ہوئے، جو وظیفے کھاتے رہے، وہ مسئلے کرتے ہیں کہ ان ظالموں کو سپورٹ کرو. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا 50 نفری حج کرنے سے بہتر ہے کہ ان کا ساتھ دو. اور اسی وجہ سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بعد میں مار پڑی، جیل خانے میں زبردستی زہر پیش کیا گیا. فرمایا میں نہیں پیوں گا، پلا دو. منہ کھول کر منصور کے لوگوں نے پلایا اور کوڑے مارے. امام کے بدن میں زہر اثر کر گیا. فرمایا مر جاؤں گا مگر میں یہ نہیں فتویٰ دوں گا کہ جو امت کے پوچھے بغیر زبردستی بیٹھ گئے ان کی بیعت ہے اور یہ خلیفے. اور امام مالک رحمۃ اللہ نے یہی بات کہی. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ بیعت جو لیتے ہیں، ان مولویوں سے پوچھا نا، شیخ الحدیثوں سے. انہوں نے کہا لوگ تو پھر جاتے ہیں، بیعت کرتے ہیں بعد میں پھر جاتے ہیں اور لوگوں کا ساتھ دے دیتے ہیں، نیک لوگوں کا، تمہارا تختہ اٹھنے کی. تو انہوں نے ایک حجاجی قسم نکالی. حجاج بن یوسف ظالم کے نام پر مشہور ہے. مولویوں نے بتایا کہ تم یہ قسم لیا کرو کہ میں بیعت کر رہا ہوں اس کی، اور اگر میں اس بیعت سے پھروں تو میری بیویوں کو طلاق، میرے غلام آزاد، اور میرا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ، کہ یہ منواؤ اس سے تاکہ پھریں تو سب کچھ ہو جائے. اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ قسم لیتے ہیں عباسی؟ انہوں نے فرمایا یہ قسم کوئی قسم نہیں، اٹھا دیا کرو اور جب موقع ملے ان ظالموں کا تختہ ہو. ان کی بیعت کوئی بیعت اور نہ یہ قسمیں کوئی قسمیں، یہ زبردستی ہے. اسی لیے امام صاحب کو جو مار پڑی نا کہ فتویٰ دو کہ زبردستی کی طلاق، وہ طلاق کا مسئلہ نہیں تھا، حکومت کا مسئلہ تھا. کہ اگر یہ بات ہوئی کہ طلاق المکرہ ایسا بھی زبردستی سے اس طرح منوائی ہوئی طلاق نہیں ہوتی تو لوگ تو پھر جائیں گے، پھر جاتے تھے اور تختہ اٹھتے تھے. تو امام صاحب نے کہا یہ کوئی طلاق نہیں، پھر جائے گا. اس پر انہیں بھی بیچاروں کو مار پڑی، ان کے بازو نکل گئے. اس لیے سید ابو الحسن ندوی فرماتے ہیں
مالک اور ابو حنیفہ سے بڑا امام اس امت میں کون ہے؟ جب انہوں نے فتویٰ دیا کہ مسلمان حکمران جو ان کے خلاف بغاوت کرو، سب لوگوں کے فتوے جھوٹے، فتوے ان کے سچے ہیں جو امام تھے پہلی صدی کے، جنہیں جو صحابہ اور تابعین سے ملے تھے، بالکل ٹھیک۔ تو کہتے ہیں قاضی ابوبکر جساد کہ یہ جاہل اہل حدیث جو پیدا ہوئے، جن کی وجہ سے امت میں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ختم مٹایا انہوں نے کہ ظالموں کو کچھ نہ کہو، بیٹھے رہو۔ امام احمد بھی کہتے تھے یہ عباسی ظالم جو ان کا ساتھ دو، ابن تیمیہ بھی ساری عمر یہ پرچار کرتے۔ یہ جو ابن حزم تھا نیک اللہ کا بندہ، جس نے کہا جب بھی کوئی عادل آدمی کھڑا ہو جائے اس حکمران سے زیادہ نیک تو زیادہ نیک کا ساتھ دو، وہ باغی نہیں، حکمران باغی۔ جو تخت پر بیٹھا باغی وہ ہے جو دین کو چھوڑے بیٹھا، اس کا ساتھ دو ریت میں سے جو اٹھا ہے مقابلے میں، وہ نیک اٹھا ہے اہل حدیثوں میں سے جس کی عالم محلہ میں یہ مسئلہ واضح اور اس نے دلیلیں دی کہ کون ہے اجماع کرنے والا فقیہ؟ حسین رضی اللہ عنہ سے، ابن زبیر سے، اور جو مدینہ شریف سے اٹھے تھے صحابہ الحرہ، صحابہ اور تابعین، ان سے بڑا کون فقیہ پیدا ہوا؟ وہ اٹھے نہیں تھے یزید کے خلاف، اور دوسرا کون ہو تم اس قسم کے فتوے؟ وہ نیک تھا، اسپین میں پیدا ہوا، حالانکہ بنو امیہ میں سے تھا ظاہری، مگر اس نے کہا سب جھوٹ بولتے کہ ان ظالموں کو یہ پکڑا دو کہ تم حکمران ہو۔ یہ حکمران نہیں ہے، حکمران ہوا جن کو ہم چنیں گے، اپنے گھر سے پکڑ کر لائیں گے کہ ہم تمہیں حکمران بناتے ہیں، وہ ہوگا حکمران۔ وہ اگر ٹیڑھا بھی ہو جائے گا بعد میں، اگر پہلے ہی ٹیڑھا تو ہمارا انتخاب کا رد، ہم نے بھی غلط چنا، اگر چنا ٹھیک تھا بعد میں غلط ہو گیا تو ٹھیک، دیکھیں گے کہ بہت دور تو نہیں نکل گیا، غلط باتیں اس کی نہیں مانیں گے مگر اصلاح کی کوشش کریں گے۔ یہ مسئلہ صاف کر لو، ورنہ صرف اتنی رعایت دیتے ہیں کہ جنہوں نے پہلے جہاد کیا یار ان سے غلطی ہوئی ہے مگر اللہ معاف کرے، اب جب پتہ چل گیا کہ بغاوت نہیں کر سکتا اب جو کرے گا وہ مجرم، توبہ توبہ۔ تو ان کے لوگوں کو باغی کہتے ہو؟ باغی وہ ہیں جو تخت پر بیٹھے ہوئے شریعت کے خلاف چل رہے ہیں، انہوں نے شریعت سے بغاوت کی ہے، اٹھنے والے باغی نہیں۔ یہ حکمرانوں کی ڈکشنری ہے کہ رعایا کو باغی کہتے ہیں، دین میں باغی وہ ہے جو دین کو چھوڑے بیٹھا، خواہ وہ حکمران ہے خواہ رعیت۔ تو امام فرماتے ہیں جاہل اہل حدیثوں کی وجہ سے امت میں ختم ہو گیا یہ جذبہ کہ برائی سے ٹوکو اور نیکی کا حکم دو، حتی تغلب الظالمون علی امور الاسلام۔ یا انٹیری ہو گئی، کہتے ہیں اسی کا نتیجہ نکلا کہ ظالم جو ہیں اسلام میں وہ حکومتوں پر چھا گئے، اسپین سے لے کر انڈیا تک بیٹھے ہوئے ہزاروں سال تک راج کرتے رہے، لوگ صرف بیٹھے رہے، تماشا دیکھتے رہے، سلام کرتے رہے، ظالم مسلمان حکومتوں پر بیٹھ گئے۔ فمن کان ھذا مذہب فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کیف یری امامۃ الفاسق۔ وہ کہتے ہیں تم لگاتے ہو کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ بدماش کی حکومت جائز ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ 50 نفلی حج کرنے سے بہتر ہے کہ ان ظالموں کے خلاف جو اٹھے ان کا ساتھ۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب اٹھے ہیں تو ان کا ایک ساتھی تھا جس کا حوالہ محمد اختر حیکر نے دیا۔ یہ کتاب میں نے پچھلی مرتبہ بیان کی تھی نا کہ ایسی کتاب ہے کہ اگر دنیا میں اس کا ترجمہ ہو جائے مسلمان زندہ ہو، اور جس کا جب اس پر PhD کی ڈگری دی اوزائی یونیورسٹی کے لوگوں نے تو انہوں نے کہا اگر اس سے آگے کوئی ڈگری ہوتی دیتے۔ 3 جلدوں میں الجہاد والقتال، اس سے اعلیٰ کتاب اسلام میں کوئی نہیں لکھی۔ تو ایک فصل اس میں لکھی ہے کہ یہ ظالم جو حکومت پر بیٹھتے ہیں کون ان کو خلیفہ کہتا، پوری فصل اس قابل ہے قتال و مقتبس سلطنہ۔ یہ آپ کربلا نہ سمجھیں صرف ایک قصہ نہیں، دین کی بنیادی بات ہے کہ آیا جو تخت سنبھالے وہ مسلمانوں کا حکمران، قتال و مقتبس سلطنہ، کہ جو زبردستی حکومت چھینے مسلمانوں کے اس سے جہاد لازم ہے، وہ ایک دن کے لیے ہمارا حکمران نہیں، اس سے حکومت چھیننی دین ہے۔ اس پر بحث کرتے جاتے ہیں اور یہی سمجھاتے ہیں کہ بھائی خلیفہ اور حکمران اس کو کہیں گے جو مسلمانوں کا چنا ہوا۔ آگے پھر دلیلیں دی ہیں، بحثیں کی ہیں، اور بعد میں پھر بتایا کہ یہ یزید جو کس نے اس کو چنا تھا، اس طرح میں نے بتایا 1 لاکھ روپیہ عبداللہ بن عمر کو، عبد الرحمن بن بکر کو بھیجا امیر معاویہ نے۔ بعد میں کہا یار یزید کی بیعت کرو، انہوں نے کہا ہمارا دین اتنا سستا، کچھ لوگوں کو تلواریں دکھائیں کہ جو نہیں مانے گا یہ علاج ہوگا، یہ بیعت نہیں جبر۔ بالکل اس کو بھی ثابت کیا کہ ایک دن کے لیے وہ حکمران نہیں ہے، مختصر سلطنہ، مسلمانوں کا اقتدار اس نے بزور تلوار چھینا ہے، اور اس کے لیے امت پر فرض تھا کہ وہ اس کو چھینے۔ اس لیے امام حسین کا جو ہے جہاد ہے جہاد، اور اس پر واقعہ لکھا ہے، انہوں نے تھوڑا لکھا مگر وہ حوالہ دیا کہ امام حسین رضی اللہ کے ساتھی کیا سمجھتے۔ تو حسین ابن علی رضی اللہ کے ساتھ جو لوگ لقتال قوات یزید ابن معاویہ المقتد بالخلافہ، الفاظ سنیں 202 صفحہ ہے، فرماتے ہیں جو اس قوت کے ساتھ ظالم چھین کر بیٹھ گیا سلطنت، ہمیں اس سے بحث نہیں۔ یہ لوگ جو بیوقوف ہیں وہ شراب پیتا تو کوئی نہیں، میں نے کہا اگر وہ ابو بکر بھی ہوتا تو ظالم ہوتا، اس طرح حکومت سنبھالنے کا اسلام میں جواز نہیں، اس کے ذاتی کردار کی بات نہیں، خلاف آئین ہے یہ معاملہ۔ اس کو سمجھو کہ دین اسلام میں آئین کے اندر کسی کو اجازت نہیں کہ حکومت پر آئے جب تک امت نہ چنے اس۔
تو فرماتے ہیں یہ قوت کے ساتھ سلطنت کو جو غصب کر کے بیٹھا، اس پر اس کا نام نہیں لکھا، میں بتاتا ہوں۔ تو وہ آدمی تھا عبداللہ ابن عمیر کلبی، یہ کوفہ کا تھا، جس کا وہاں ایک مکان تھا، بڑا امیر آدمی تھا، بیوی تھی اس کی ام وہب۔ اس نے دیکھا کہ لشکر جو ہیں وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اس نے پوچھا کہ یہ فوج کدھر بھیجی جا رہی؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں عبید اللہ بن زیاد بھیج رہا۔ تو اس وقت اس نے اپنے دل میں کہا جو انہوں نے لکھا، واللہ لقد کنت علی جہاد اہل شرک حریصا، کہ اللہ کی قسم مجھے بڑا شوق تھا کہ میں مشرکوں سے جنگ کروں، کافروں سے جہاد کرنے کا مجھے بڑا شوق تھا۔ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَن يَكُونَ أَلَّا يَكُونَ جِهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَغْزُونَ ابْنَ بِنْتِ رَبِيعٍ أَسْرَىٰ صَحَابًا مِنْ صَحَابِيِّ فِي جِهَادِ الْمُشْرِكِينَ۔ مگر اب مجھے اللہ سے امید ہے کہ مشرکوں کے ساتھ جہاد سے جو مجھے ثواب ملنا تھا اس سے زیادہ ثواب ہوگا جب میں ان ظالموں سے لڑوں گا جو اللہ کے رسول کی بیٹی کے بیٹے کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں، جو فرزند رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، ان سے میں جہاد کروں گا تو وہ کافروں کی بجائے زیادہ مناسب۔ یہ ہے اصل دین، جو گم کر دیا ان مولویوں نے فتوے دے دے کہ جو خبیث بیٹھ جائے حکمران ہے۔ اور وہ گیا پھر اپنی بیوی ام وہب کے پاس، اس نے کہا ام وہب سن لا، میرا تیرا بڑا پیار تھا مگر میں نے ایک فیصلہ کر لیا، یہ بات ہے کہ میں نے لشکر دیکھے ہیں، وہ ظالم جا رہے ہیں فرزند رسول کے مقابلہ میں، اب میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا اللہ آپ کا یہ فیصلہ آپ کو مبارک کرے، میں ساتھ جاؤں۔ لے گیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے جا کر ملا، ساری بات سنائی۔ اب یہ لشکر میں جب گیا سر کاٹا، انہوں نے پھر بیوی کی طرف پھینک لیا، اس نے گود میں لیا، وہ ساری تفصیل آپ تبری میں پڑھ رہے ہیں، چوما۔ اس نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر جو تیری نیت تھی وہ تو نے پوری کر۔ اس لیے اللہ کے بندو یہ پوری فصل جو ہے کیا کروں، یہ ساری جو ہے نا 160 سے 202 تک اس قابل ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ اس کو چھپا دے، ورنہ مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ان کے ملکوں میں کیا ہو رہا، کیسے ڈاکو اور غاصب ہیں جو زبردستی حکومتیں سنبھالے بیٹھے ہیں۔ یہ فصل پوری چاہیے کہ یہ حکمران نہیں ہے، نہ ان کو کوئی امام کہے نہ خلیفہ کہے، وہ خلیفوں اور حکومتوں والی حدیثیں ان کے لیے نہ پڑھو اللہ کے لیے، یہ تو ظالم ہیں، آپ ان کو کیوں مدد دے رہے ہیں؟ کیوں وہ حدیثیں مسلمان غریبوں کے خلاف پڑھ رہے ہیں؟ اگر کوئی کوشش کرتا آپ کہتے ہیں باغی آپ جھوٹے ہیں جو دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ حکمران نہیں، ظالم، ان کی حکومت ایک دن کے لیے صحیح نہیں۔ تو امام فرماتے ہیں اے ابو حنیفہ اس کو بدنام کرتے ہو جو جس نے زہر پینا قبول کر لیا، جیل میں کوڑے کھائے، مگر فرمایا نہیں میں ان ظالموں کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اور حضرت زید ابن علی امام زین العابدین کے بیٹے جب ہشام کے خلاف اٹھے، امام نے فرمایا کافروں سے جہاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ زید کا ساتھ، اور فرمایا اگر رسول اللہ نے اصحاب بدر کے بارے میں وہ شان نہ بیان کر دی ہوتی تو میں یہی کہتا کہ جو زید ابن علی کا ساتھ دیں گے ان کو وہی ثواب ہوگا جو بدر کی شہیدوں کا۔ امام ایسا غازی تھا، مجاہد تھا، یہی امام مالک تھا۔ یہ بعد میں ماریں کھا کر کانپ گئے کہ نہیں جو بیٹھ گیا انہوں نے برباد کیا۔ یہ شکر ہے کہ بعد میں بھی ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اچھا لکھا، بہت اچھا لکھا کہ یہ کوئی خلیفہ نہیں، یہ میرے پاس کتاب جس کا میں نے ایک مرتبہ ذکر کیا تھا کہ اگر یہ کتاب مجھے نہ ملتی تو میں سمجھتا میری زندگی ضائع گئی۔ العواسم والقواسم، ایک العواسم والقواسم ہے وہ لکھی ہے قاضی بکر، وہ کچھ نہیں، یہ العواسم والقواسم فی ذب عن سنت بالقاسم، یہ مجھے وہاں فیصل یونیورسٹی سے ملی، وہاں میرے دوست سے بچہ لائبریری تھا، یہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتابیں دی تھیں اس کے فوٹو اسٹیٹ کرا کر بھیجی۔ سنت کے دفاع میں سے بڑی کتاب کوئی نہیں لکھی۔ اور امام شوکانی فرماتے ہیں یمن نے اسلام کو کچھ نہ دیا ہوتا سوائے اس کتاب کے، یہی کہا سنت کا دفاع، حدیث پر جو حملے ہوئے۔ اب ان لوگوں نے، یمن کے لوگوں نے کہا ہے محمد بن ابراہیم وزیر کس اہل سنت کے مدد کو مانتے پھرتے ہو جو کہتے ہیں کہ ظالم بھی خلیفے اور یزید کے خلاف اٹھنے بڑے باغی ان میں شامل ہو گیا۔ اس نے پھر اہل سنت کی کتابوں میں پوری فصل لکھی کہ آپ نے اہل سنت کی کتابیں نہیں پڑھی، یہ بیوقوف اور نادان ہیں جو ایسی باتیں کہتے ہیں۔ یہ پڑھو امام ذہبی اور سارے ابن حزم، سب ملعون کہتے ہیں یزید کے اور سارے کوئی خلیفہ نہیں، اور اس نے بچایا، ورنہ وہ یمنی لے گئے تھے کہ یہ اہل سنت کا مطلب ہے جو ظالموں کی حمایت کرتا۔ تو امام نے پھر اس پر لکھا، اور یہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ بھی دیا جو سارے لکھ دیتے ہیں فتح الباری میں ابن حزم کہ اجماع ہو گیا فقہ، اور کون سے اجماع جو جوتیاں کھا کر مان گئے کہ جو بیٹھ جائے ٹھیک ہے۔ امام نے کہا، امام ابن حزم فرماتے ہیں ورایت لبعض من نسب نفسه للامامۃ والکلام فی الدین فسور ذکر فی الاجماع، 76 صفحہ اور جلد ہے اس کی 8۔ امام ابن حزم آپ دیکھیں یہ نسلاً اموی ہیں، بنو امیہ سے، مگر عالم ہے، ظاہری کتاب و سنت کا دیوانہ تھا، محلہ لکھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا
جو اپنے آپ کو دین کا عالم کہتا ہے اور کتابیں لکھتا ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں ذکر کیا اجماع کا، کہ اجماع ہو گیا، ساری امت متفق، فاتا فی اب کلام اللہ سکتان الکان اسلم له فی اخرى، کہتے ہیں اس میں ایسی باتیں اس نے کہیں کہ اگر وہ اس سے خاموش رہتا، نہ لکھتا، تو اس کی عاقبت کے لیے اچھا ہوتا۔ اس نے اپنی عاقبت گندی کی وہ سے لے کر ایسی باتیں کی، بل الخرسکان اسلم له، بلکہ وہ گنگا پیدا ہوتا تو اس کے لیے اچھا تھا۔ ایسی کتاب لکھنے سے وہ گنگا رہتا ہے۔ امام لکھتا ہے جس میں دین کی غیرت تھی، وہ شیخ الحدیث نہیں تھا کہ چندے لو ملوکیتوں سے اور کھاؤ، مدرسے چلاؤ اور کہو ملوکیت ٹھیک ہے۔ ملوکیت جو اسلام میں کہ در دین اس ملوکیت حرام اس، اقبال فرماتے ہیں اس نبی کے مانے جس کے دین میں ملوکیت کفر ہے، بندہ ملک بن جائے کہ میں بادشاہ ہوں تو مسکات میں ساتھ دیتے ہو، ظالم بادشاہوں کا پیسے کھاتے ہیں، ان سے فنڈ لیتے ہیں اور مدرسے چلاتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اگر وہ گنگا ہوتا اچھا تھا۔ وہ ابن مجاہد البصری المتکلم الطائی للمقر، کون ہے وہ؟ ابن مجاہد بصرے کا رہنے والا متکلم قبیلہ تیس، فإنه ذکر فی مدعا فی الاجماع، تو اس نے جو حوالے دیے ہیں کہ اس بات پر بھی علماء کا اتفاق ہے، اتفاق تو ہونا تھا، ڈنڈے پڑے سارے مان گئے، یہ قرآن حدیث کی بجائے بنا دیا، اینٹ ٹیڑھی کر دی۔ ان مجمع لا یخرج الائمۃ الجار، کیا مسئلہ لکھ لیا، توبہ توبہ، دین کو چھری پھیر دی کہ اس پر اجماع ہو گیا امت کا کہ ظالم حاکم جو جی چاہے کرے ان کے خلاف نہیں اٹھنا۔ اس کو ابن حزم کہتے ہیں کاش یہ گنگا ہوتا، نہ کتاب لکھتا، اس کی عاقبت سنور جاتی۔ فاستعظم تو ظالم، تمام فرماتا میں کانپ گیا یہ مسئلہ دیکھ کر، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ظالم دین کو ذبح کر دیں، کہ ظالم بیٹھ جائیں ان کے خلاف نہ اٹھو۔ والامری انه لازم یکون قادم علم ان مخالف الاجماع کافر، اور اللہ کی قسم اس سے بڑا جرم مجھے یہ نظر آیا کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر اجماع ہے تو جو اجماع کے خلاف کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ اجماع چھوٹی بات ہوتی ہے کہ سارے عالم متفق ہیں، پھر جیسے باہر نکلے مسلمان رہے گا کافر ہو جائے گا۔ فیلقی ھذا علی الناس، لوگوں کو لے کر دیے، وقد علم ان فاضل الصحابہ وبقیۃ السلف یوم الحرہ خرجوا علی یزید بن معاویہ، کہتا ہے اس کو پتہ نہیں تھا، مولوی بنا پھرتا تھا کہ حرہ کے دن پورا مدینہ سارے صحابہ اور تابعین جو زندہ تھے وہ یزید کے خلاف اٹھے ہی نہیں اٹھے، تو اجماع اگر ہے تو کافر ہو گئے سارے، سارا مدینہ جتنے زندہ تھے مہاجر انصار، امام حسین تنہا نہیں رہا۔ یہ باتیں جھوٹی ہیں کہ ساری امت ساتھ تھی، صرف یہ گونگے تھے، ڈرے ہوئے تھے۔ جب امام حسین نے شہادت دے کر جرأت دلائی، پورا مدینہ بھاگ، ایک بھی نہیں رہا ابن عمر کے سوا۔ ابن عمر تو کمزور آدمی تھے، جو بیٹھ گیا اس کا ساتھ دیتے، ڈرتے بیچارے، مگر باقی سارا مدینہ مہاجر انصار بھاگ۔ 3 دن مدینہ شریف پھر تباہ کیا گیا۔ چلو ان بیچاروں کس میں شہادت دی؟ تو فرماتے ہیں یہ مولوی جو تھا ابن مجاہد تائی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ افاضل صحابہ جو چوٹی کے صحابہ تھے، وبقیۃ السلف، اور جو نیک لوگ زندہ تھے، اس یوم الحرہ، اور مدینے والی جنگ میں کربلا کے بعد خرجوا علی یزید بن معاویہ وان ابن زبیر ومن تاب من خیار الناس خرجوا علیہ۔ اور اس کو یہ بھی شرم نہیں آئی کہ عبداللہ ابن زبیر جیسا صحابی اور ان گنت مسلمان اس کے تحت مکہ میں اور مدینہ میں یزید کے خلاف نہیں اٹھے اور سارے علاقے چھین کر وہ خلیفہ نہیں بنے۔ وان الحسین ابن علی ومن تاب من خیار المسلمین خرجوا علیہ ایدن رضی اللہ عنہ الخارجین علیہ ولانا قطرۃ، کہتا حسین ابن علی اور ان کے ساتھ جو نیک مسلمان تھے سارے اٹھے، اور دعا سن لیں، کٹڑ اہل حدیث ظاہری اموی کیا دعا کرتا، یہی میری دعا، ناراض ہوں لعنت پر، کرتا ہوں لعنت ان پر، رضی اللہ عنہ الخارجین علیہ، جو یزید کے خلاف اٹھے تھے اللہ ان سے راضی ہو، ولانا قتلتہم، اور جنہوں نے ان کو قتل کیا نیک لوگوں کو، اللہ کی ان پر لعنت، وہ سارے حکومت کے عاملین پر اللہ کی لعنت۔ وان الحسن البصری واکابر التابعین خرجوا علی الحجاج بسیوف، اور اس کے بعد کہتا 4000 قرآن کا عالم جو ساری دنیا میں تھا قراء، وہ سارے قرآن کو ماننے والے میدان میں آئے کہ نہیں؟ قراء کا جنگ حجاج بن یوسف کے خلاف تلواریں لے کر نہیں آئے، سعید بن جبیر جیسے، آترا ہؤلاء کفر، وہ کہتا ابن مجاہد تائی جو فتویٰ دیتا کیا یہ سارے کافر ہو گئے؟ اگر اجماع تھا تو یہ سارے صحابہ اور تابعین کافر ہیں؟ بل واللہ من کفرہم فہو احق بالکفر منہم، بلکہ اللہ کی قسم جو ان کو کافر کہتا ہے وہ زیادہ لائق ہے کہ اس بدماش کو کافر کہا جائے، کافر تو ہے وہ نہیں تھی۔ والامری لو کان اختلاف نے یخفی لا نہ ہو، اور کہتے ہیں اگر کوئی ایسا اختلاف ہوتا کہ وہ چھپا ہوا ہوتا پھر بھی ہم معذور سمجھتے کہ اس بیوقوف کو علم نہیں ہوا، مگر یہ تو آسمان کے سورج کی طرح پتہ کہ مدینہ سارا اور مکہ اور مصر و شام سارے خلاف اٹھے تھے ان کے، ولیکن مشہور
یعرف اکثر من فی الاسواق والمخدرات فی قدورہن الاشتہار. مگر یہ تو ایسا مسئلہ ہے جو مشہور ہے، جس کو بازاروں میں گھومنے والے بچے عورتیں بھی جانتے ہیں کہ مدینہ اٹھا تھا، حسین اٹھے تھے، تابعین اٹھے تھے، اور پردوں میں چھپی ہوئی عورتیں بھی جانتی ہیں کہ ایسا ہوا تھا. ولیکن یحق علی المرء ان یختم کلامہ ویذم الا بعد تحقیق المیت. تو چاہیے کہ جس کو اللہ نے عقل دی ہے وہ اپنے کلام کو لگام دے، کتابیں لکھنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے کہ میں کیا بکنے لگاؤں. وَيَعْلَمَ اللَّهُ أَنَّ تعالیٰ بِالْمِرْصَادِ، اور سوچے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ دیکھ رہا، میں نے اس کا حساب. ناراض ہوئے ہیں وَأَنَّ كَلَامَ الْمَرْءِ مَحْسُوبٌ مَكْتُوبٌ مَسْئُولٌ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پتہ ہے کہ ایک ایک بات پر تو اسے سوال ہوگا اللہ کے ہاں. مُقَلَّدًا أَجْرَ مَنِ اتَّبَعَ عَلَيْهِ وِزْرَهُ، جو تیری بات سن کر اس پر چلیں گے یا اس کا ثواب تجھے ملے گا، یا جتنوں کو تو گمراہ کر کے مرا سب کا تجھے عذاب ہوگا. انتہا بحروفہ وقرر رفقی جمال الدین الرحیم لم یعترض. کہتے ہیں جمال الدین فقیم نے یہ ساری عبارت لکھی، اس کو قائم رکھا، کوئی اعتراض نہیں کیا. یہ میں نے حوالہ پڑھ دیا کہ ظاہری ہے، جیسے ابن حزم کی عالم محلہ اہل حدیث بھی وہاں نہیں جاتے جہاں تک وہ گیا، بالکل خالص کتاب و سنت اور بنو امیہ سے. مگر وہ کہتا تم ان ظالموں کی حمایت کرتے ہو، ان کا کہتے ہو کہ یہ خلیفے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کی بیوی کو لے گیا آپ اس کو خاوند کہنے لگے، اور خاوند والی حدیثیں پڑھیں، خاوند کی نافرمانی نہیں کرے. وہ خاوند ہو تو ہے نا، حدیثیں خاوند کی آپ اسے اغوا کرنے والے پر پڑھ رہے ہیں. جو امت کو اغوا کر گیا، غصب کر لی خلافت اس نے، امت نے نہیں چنا، وہ کب ہے خلیفہ؟ کیا آپ وہ حدیثیں پڑھیں باغیوں والی. یہ دوسری دیکھیں، یہ قاضی ابو بکر بن جساس ہے، ان کی تفسیر ہے احکام القرآن 4 جلد سورہ حجرات. تو فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر کوئی ظالم بیٹھ گیا، اس کے خلاف لوگ اٹھے، بغاوت جس کو جرم بنا دیا، بغاوت حکومت کی نظر میں کرایہ کے اٹھی، یہ نہ دیکھا کہ بغاوت تو زیادتی کو کہتے ہیں. اگر حکمران زیادتی کر رہا وہ باغی، اگر رعیت زیادتی کر رہی وہ باغی. باغی کوئی ایسی ٹرم نہیں ہے کہ وہ ایک ہی معنی ہے، بدلتی نسبتی بات ہے، جو حق سے ہٹے گا باغی. وقد روى ابن القاسم عن مالک، یہ 1709 سوا چوتھی. ام مالک اذا خرج على الامام العدل خارج وجب الدفع علیہ مثل عمر بن عبدالعزیز. امام مالک نے فرمایا اگر تو کوئی حکمران ہے عادل، عمر بن عبدالعزیز جیسا، پھر کوئی خبیث اٹھتا اور امت میں گڑبڑ ڈالتا، تو پھر فرض ہے کہ لوگ اس عادل حکمران کا ساتھ، اس خلیفہ کا ساتھ دیں، اس ظالم کا سر کچلیں. فاما غیر فدا ينتقم اللہ من ظالم مثل، اگر کوئی ظالم ہے اور ظالم ہی اٹھ کھڑا ہوا ہاں تو پھر کسی کا بھی ساتھ نہ دیں، اللہ کو نبٹنے دیں کہ وہ ظالم سے ظالم کو جوتیاں مروا رہا ہے، آپ تماشا دیکھیں. ہاں ظالم ہے تو ظالم سے بہتر ہے. ثم ينتقم من كليهما، پھر اللہ ان دونوں سے بدلہ لے گا قیامت کے. قال اللہ تعالیٰ فاذا جاء وعد اولاما، یہ پڑھا. قال مالک اذا بوجا للامام فقام علیہ اخوانہ قتل اذا كان له ولد. یہ سن لیں مسئلہ، یہ ساری حدیثیں کتابت میں شیوخوں کو جا کر پڑھا دیں کہ یہ حدیثیں ظالموں کے لیے نہ خدا کے لیے پڑھیں، جو دین میں خلیفہ کے چنا ہوا یہ ہے ان کے لیے. بالکل اس کی صرف نافرمانی کریں گے ہم غلط بات میں، مگر بغاوت نہیں کریں گے، کافی حد تک برداشت کریں گے جب تک انتہا نہ ہوگی. تو امام مالک فرماتے ہیں جب کسی امام کی بیعت ہو جائے، بیعت آپ نے کئی خطبوں میں سنا ہے، اس کا نام نہیں کہ میں کوشش کروں گا لوگوں سے ریفرینڈم کرا لوں، یہ تو پتہ کہ ڈنڈا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے اوپر، لوگ دیں گے ووٹ، بے شک 10% ہی آئیں، فرض کر لیا جائے گا 99% آئیں، ہم دیکھتے ہیں نا یہ تلاشے. یہ نہیں بیعت وہی ہے کہ سارے گھر میں بیٹھے ہیں، کسی کے پاس حکومت نہیں ہے، لوگ خود جا کر کہتے ہیں ابو بکر ہم آپ کو حکمران بنائیں. یہ بیعت کہ لوگ سودا بیچتے ہیں کہ ہم نے اپنی جو امانت تھی وہ آپ کے پر. فرمایا جب خلیفے کی بیعت ہو جائے تو پھر اس کے بھائی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو تو جنگ کی جائے گی ان بھائیوں کے خلاف. اگر پہلا آدمی عادل ہوگا، پہلا حکمران عادل ہے نا، خام خواہ یہ اٹھ کھڑے. فاما ہؤلاء فلا بیعۃ لهم اذا كان بوجا لهم الخوف. اور اگر یہ لوگ جو ہیں اپنے زمانے کے کہا بنو عباس بیعت وہ بھی لیتے تھے، بیٹھ گئے لو بیعت، کس کی موت آئی ہوئی کہ بیعت نہ کرے؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ضمیر بیچنے والے تو ہر زمانے میں. تو امام مالک فرماتے فاما ہؤلاء فلا بیعۃ لهم، یہ ہمارے زمانے کے جو ہے نا منصور صفا وغیرہ، ان کی بیعت کوئی بیعت نہیں ہے. بے شک ہاتھ میں ہاتھ لے لیں، لوگوں سے منع، یہ بیعت کوئی نہیں. اذا کان بویا لهم الخوف، ان کی بیعت لوگ خوف کی وجہ سے کرتے ہیں، ڈر سے وہ کرتے ہیں، یہ وہ بیعت نہیں ہے جو رضامندی سے ہوتی. تو یہ بھی بحث میں نے پڑھ دی کہ ظالم جو ہے نا ان کے خلاف اٹھنے والا جو ان کا ساتھ دو بشرط کہ وہ عادل ہو، دوسرا جو ہے وہ جھوٹا، وہ حکمران بھی اس کا کوئی حق. یہ ہیں امام ابن حجر، یہ لکھتے ہیں 12ویں جلد فتح الباری.
اب اس میں باغیوں کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ پڑھ لیں، یہ سب ان کے پاس پڑھتے نہیں، فیصلے گھر میں بیٹھے کر لے ہیں کہ نہیں وہ حکمران جو تھا ان کا چچا ہے نا جو حکومت پر بیٹھ جائے اور اللہ کے بندے مر جائیں ولی صاحب بھی، وہ باغی۔ تو امام فرماتے ہیں یہ 285 اور 286 تو فرماتے ہیں فین والا قسم ہے کہ دو قسم کے لوگ حکومت کے خلاف اٹھتے ہیں، ایک وہ ہیں جو بالکل مرتد ہوتے ہیں اور دین سے نکل جاتے ہیں، جیسے حضرت ابوبکر کے خلاف اٹھ کھڑے ہو کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، وثانی من خرج فی طلب الملک لا للدعاء الی معتقد۔ ایک دوسرا گروہ جن کا کوئی نیا عقیدہ نہیں ہوتا، کوئی نیا ایمان نہیں ہوتا، وہ بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں مگر وہ حکومت کے لیے اٹھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں سیاسی تھا تو کیسا جادو سر پر چڑھ گیا کہ سیاست نہیں تو اسلام ہے کس کا نام؟ آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ امام حسین کا جھگڑا سیاسی تھا، دین ہوتا شرم سے ڈوب مرتا۔ جس دین میں سیاست نہیں وہ ہندوازم ہے، وہ عیسائیت ہے، بدھ مت ہے، اسلام نہیں۔ اسلام میں تو پہلی بات ہی ہے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کہ انبیاء بنی اسرائیل سیاست کرتے تھے، حکومت کی بھاگ دوڑ نبیوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ اب حضور نے فرمایا نبی نہیں آئیں گے، خلفاء ہوں۔ یہاں سیاست عبادت مکاری نہیں ہے، ملک کا انتظام اللہ کے قانون کے مطابق چلانا نماز روزے سے بڑی عبادت ہے، امت کو ٹھیک لے کر چلو، ہم اللہ قسمین ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ سلطنت کے لیے جو اٹھتے ہیں یہ بھی دو قسم کے، قسمن خرج غضب للدین من اجل جعل الولاد وترک عمل بالسنت نبویہ فهؤلاء الحق۔ یہ ایک سطری کافی ہے، سارا کربلا آ گیا اس میں، پہنچا دو ہر شیخ الحدیث تک کہ اگر بخاری پڑھتے ہو نکالو فتح الباری۔ فرماتے ہیں ایک گروہ ہیں جو نکلے ہیں سلطنت کے لیے مگر اپنے لیے نہیں، وہ اقتدار اس لیے نہیں چاہتے کہ عیش کریں گے، معلوم غضب الدین، انہیں دین کا جوش آیا ہے من اجل جور الولاد، کیونکہ حکمران جو ہیں وہ غلط ہو گئے، حکمران ظالم ہو گئے، دین چھوڑ دیا انہوں نے، ترک عمل بالسنت نبویہ، اور اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس لیے یہ بیچارے اٹھے ہیں کہ ہماری زندگی میں اللہ کے رسول کے دین پر عمل تم نے چھوڑ دیا۔ یہ کون ہے پھر؟ یہ باغی ہیں، فہؤلاء اہل حق، یہ باغی نہیں ہیں، یہ حق والے۔ اور کون ہے وہ؟ ومنہ الحسین ابن علی واہل المدینہ فی الحرہ والقراء الذین خرجوا للحجاج، وہی ابن حزم والے حوالے کہ انہی اہل حق میں سے ہیں جو صرف دین کی غیرت سے اٹھے تھے۔ حسین ابن علی ہیں، مدینے والے ہیں حرہ میں، اور وہ قاری ہیں 4000 قاری، ایک آدھا عالمی 4000 جو سارے شہروں میں تھا پوری دنیا میں حجاج کے مقابلے میں جانے دیجیے، دیر و جماعت میں پڑھنا، کربلا پر نہ رک جانا، پتہ چلے کہ جو عالم اسلام میں قاری تھا نکل کھڑا ہوا، جانے دیے اور بعد میں تباہ ہوئے۔ تو فرماتے ہیں وہ قاری جو حجاج کے مقابلے میں اٹھے، وَقِسْمٌ خَرَجُوا لِطَلَبِ الْمُلْكِ فَاقْتَصَبَتْ كَانَ فِيهِمْ شُبْهَةٌ وَالْأَمْلَاءُ وَهُمُ الْبُغَاة۔ ایک ٹولہ وہ ہے جن کے پیش نظر کوئی دین نہیں، کوئی مقصد نہیں، صرف حکومت کا لالچ ہے، یہ باغی، اس گروہ کو باغی کہیں گے جو دین کے لیے جوش میں 286 اور 285 ہے۔ تو میں نے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے یہ مضمون بیان کر دیا کہ حکومت پر نظر رکھنا اہل اسلام کے لیے سب سے مقدم فرض ہے۔ نماز روزے سے بھی زیادہ فکر یہ کریں کہ ہمارے ملکوں میں باغ ڈور جو سنبھالے ہوئی کیسے لوگ اللہ رسول کے مطیع ہیں تو ان سے محبت دین ہے، ان کے لیے دعائیں مانگنا، ان کی خیر خواہی، ان کے حق میں یہ دعائیں کہ اللہ انہیں کامیابی لازم، اور اگر وہ ظالم ہیں ہم ان سے بغض کریں گے، حدیث پاک بغض کرو، ان پر لعنت کرو، اللہ سے دعائیں کرو کہ اللہ ان ظالموں سے جان چھڑاوے، اور جہاں تک ہو سکے ان کا کوئی ساتھ نہ دو۔ یہ دین ہے بالکل، یہ خلاصہ ہے، ورنہ فقہ اور حدیث کے دفتر اس پر ڈھیروں مگر غلط ہو جانے کی وجہ سے یہ فصل جو میں نے بیان کر دی نا، یہ ترجمہ کرا دو اللہ کے بندو، یہ 40-50 صفحے جو ہیں واضح کر دیا اس نے کہ حکمران سمجھو تو صحیح ہوتا کون ہے، جو تخت سنبھالے وہ حکمران، جو زبردستی چھینے گا وہ خلیفہ نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی حدیث ہے، وہ ظالم ہے، اس سے حکومت چھینی فرض ہے، بغاوت نہیں ہے، عبادت۔ صرف دین والا جو ہے اس کے خلاف نہیں اٹھنا، اس کا ساتھ دینا، اس کا مدد کرنا، اس کی حمایت کرنا، یہ بالکل دین اسلام۔ باقی وہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں، کتاب میں لوگ لکھتے ہیں، حوالے دیتے ہیں کہ لو جی اس کے ساتھ جہاد کے لیے کیوں گیا پھر اگر وہ برا تھا؟ صحیح بخاری دیکھ لیں، ابو داؤد دیکھ لیں، یہ تو اللہ کے رسول نے مہربانی فرمائی کہ ہمارا کام رکا نہیں، فرمایا امام بر بھی ہوگا یا فاجر ہوگا، حکمران نیک ہوگا یا بدماش ہوگا، جہاد نہ روکنا، تم نہ دیکھنا وہ جہنم میں جائے، تم نیت نیک سے جہاد کرنا۔ جب نماز کی باری آئی فرمایا کوئی آدمی نیک ہو بدماش ہو نماز نہیں چھوڑنا۔ یہ بھی میں نے وحدت امت لکھی، یہ بھی میرا پوائنٹ یاد رکھیں، میں نے یہ انتشار نہیں چاہتا، میں یہ کہتا ہوں کام جو ہے یہ نہیں سٹاپ ہونے چاہیے، اس سے نفرت کرو، اس کو الگ کرنے کی کوشش کرو، دعائیں کرو اللہ کو موقع دے، مگر کام سب ہونے چاہیے۔ اگر حجاج ظالم جیسا بھی نماز پڑھا رہا گا، صحیح بخاری میں ابن عمر اس کے پیچھے نماز پڑھتے، یہی ان کی دلیلیں ہیں کم بختوں کی، بیلموں کی، کہ فلانے نے حج کرایا لوگوں نے کیا پڑھا،
بھائی کہیں دین میں آتا جو حج پڑھائے گا ولی ہونا چاہیے، فاسق پڑھاتے رہے، لوگ ان کے پیچھے پڑھتے رہے۔ علماء نے اس سے نتیجہ یہ نکالا کہ فاسق کی امامت بھی جائز ہے۔ اور جب دلیل کی ہے کہ کیوں بدکار کے پیچھے نماز جائز ہے، فرماتے ہیں لوگوں نے حجاج کے پیچھے نہیں پڑھی، وہ افسق اہل البریہ، امام ابن فرماتے ہو کائنات میں سب سے بڑا بدماش تھا، لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اس لیے نماز جو مولوی کہے نا سن لو، کسی مولوی کی بات نہیں مانی، ہر فرقے کے پیچھے پڑھو، ہر شخص کے پیچھے پڑھو، اس کے اعمال اس کے ساتھ۔ دین میں کہیں نہیں آیا کہ شیعہ کے پیچھے نہ پڑھو، خارجی کے پیچھے نہ پڑھو، کو علی کو گاڑیاں دے دے بھگتا پھرے گا خارجی، نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہو ایک دن میدان عرفات میں ایسا اجتماع ہوا، لوگ یہ بھی بات نہیں میری پلے باندھتے، امت کی وحدت کے لیے قربانی دیں گے، ہم اس سے نفرت کریں گے، وہ بے ایمان ہے مگر نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نماز اگر ہم الگ کریں گے دین کے ٹکڑے ہو جائے گا۔ نماز مسلمانوں کی وحدت ہے، کسی مسجد میں ہو رہی ہے، قبلہ پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا، تو تین گروہ آ گئے میدان عرفات میں، تینوں کا آپس میں جھگڑا تھا اس زمانے میں حکومت کا۔ ایک طرف عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا کیمپ تھا، ایک طرف عبد الملک بن مروان کے لوگ تھے، ایک طرف نجدہ خارجی تھا۔ ابن عمر ان جھگڑوں میں نہیں آتے تھے کہ مسلمانوں کا فساد میں نہیں ہوں، مگر نماز ان سب کے پیچھے پڑھتے تھے، جو مسلح پر قابض ہو جاتا تھا یہ پڑھتے۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نماز سب کے پیچھے پڑھ، فرمایا اور قرآن نے کہا تعاون علی البر والتقوی، جب نیکی کی کوئی آواز دینا حی علی الصلاۃ، تو میں کیوں نہ اس کی مانوں؟ اس وقت کوئی برائی کے لیے کہہ رہا، جب وہ کہے گا مسلمانوں کو قتل کریں نہیں مانوں گا، تو نماز نہ خدا کے لیے چھوڑے۔ بالکل یہ لکھتے ہیں نا بدعتی کے پیچھے نماز اللہ ان پر کرے جو جس کے یہ لائق، ظالم ہے، اہل حدیث ہیں دوسرے سب ظالم۔ میں نے پڑھا ایک دلیل نہیں ان کے پاس، نہیں یہ اہل باطل، بھئی ایک من گھڑت باتیں ہیں، کیا سی بات ہے؟ آپ اللہ رسول کی بات بتائیں، کہیں اللہ نے کہا کہ قبلہ رخ ایک شخص قرآن پڑھ رہا اس کا عقیدہ کچھ ہے؟ دین میں وہ حوالات ہیں جہاں آپ نے کہا امام کا عقیدہ پوچھا، ظالم۔ اب بھی کتابیں آ رہی ہیں بدعتی کے پیچھے نماز، جھوٹے، نماز نہیں ہم چھوڑ سکتے، ہمیں کیا بدعتی ہے؟ وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد رکھیں جو صحیح بخاری میں، لوگوں نے پوچھا بدعتی، اور اس زمانے میں بدعتی یہ بریلوی نہیں تھے کہ درود و صلوات پڑھتے تھے، وہ بدعتی تھے جن کے عقیدے نئے تھے، کوئی رافضی بن گئے تھے، کوئی خارجی بن گئے۔ پوچھا عقیدے کے بدعتی، عقیدے نئے، فرمایا صلی خلفہ علیہ بدعت، پڑھ نماز اس کے پیچھے، اس کی بدعت کا وبال اس پر ہوگا۔ تجھے کسی نے کہا کہ عقیدہ پوچھ، اور جلدی روایتیں بنا لی کہ ان کی نماز قبول نہیں ہماری، بھئی آپ کو کیا فکر پڑی؟ اس کی نہیں قبول ہوگی، آپ کی نیت نیک ہو جائے گی۔ کہیں دین میں آتا کہ پہلے پتہ کرو کہ امام کی، پہلے آپ اللہ تعالیٰ کو یہ فیکس کریں کہ مولوی ساکی ہو گئی پڑھے نماز نہیں، بھئی کس چکر میں آپ پڑھے ہوئے؟ آپ اپنی نیت نیک کریں، قرآن پڑھ رہا ہو قبلہ رخ۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ایسے نجدہ خارجی کے پیچھے پڑھتے ہیں، تو صحابہ نے کہا ہم بھائی اس کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے، ہم قرآن کے پیچھے کھڑے ہوتے، قرآن پڑھ رہا ہم قرآن کی اقتدا کریں۔ تو اس لیے ایک طرف تو وحدت امت کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے کہ نمازیں سب کے پیچھے پڑھو۔ اگر وقت آ جائے اللہ پناہ دے کہ کوئی ظالم مسلمان علاقوں پر حملہ کر دے، جیسے عراق میں ہو گیا، افغانستان میں، یہاں بھی کوئی کر دے کم وقت 65 کی جنگ کی طرح، پھر ہم نہیں دیکھیں گے کہ حکمران کون ہے، نہیں حکمران کا نہیں، یہ ملک مسلمانوں کا ملک ہے، دارالاسلام ہے، اس کا ایک چپا مسجد ہے، پھر ہم مر مٹیں گے، پھر کسی کے اعلان کی بھی ضرورت نہیں، ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہو جائے گا کہ ملک کی حفاظت کرے۔ دارالاسلام مسجد کی طرح، جو مسلمانوں کا علاقہ چھوٹی بات نہیں ہوتا، عمل کریں یہ حکمران یا نہ کریں ان کی قسمت ہے، مگر وہ علاقہ مسجد ہے، ہم نے اس لیے لیا کہ یہاں اسلام چلائیں، کبھی چل پڑے اللہ کو منظور ہوگا، 1 انچ نہیں گم ہونے دے گا۔ ہجوم العدو علی ارض المسلمین، جب دشمن مسلمانوں کے ملک میں گھس آئے پھر کسی اعلان کی ضرورت نہیں، ہر مرد اور غلام پر فرض ہے کہ وہ اپنا ملک آزاد کرائے۔ اس لیے ایک طرف یہ بھی بات یاد رکھنی ہے، ظالم حکمرانوں والا مسئلہ بھی یاد رکھنا، مگر نمازیں پڑھنا، جہاد ہو ساتھ دینا، اور زکوٰۃ اگر بیت المال مانگے تو دینا۔ ہم بری ہو جائیں گے اگر وہ لوٹ جائیں گے، کھا لیں گے، اللہ سے جا کر خود ہی معاملہ ان کا ہوگا۔ ہمیں یہی حکم ہے کہ ائمہ دور کو دے دو، ظالم ہے تو دے دو ان کو، غلط کریں گے تو بھگتیں۔ اس لیے امت کی وحدت حضور کو کتنی مطلوب کی، ٹکڑے نہ ہو جائے، آپس میں اصلاح کی کوشش کرو، درست کرنے کی ساری کوشش کرو، مگر اتفاق قائم رکھو۔ بالکل اس اتفاق میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں ایک بات جو کئی مرتبہ کئی وقت امت میں پھر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میرے نزدیک یہ مسئلے جو ہے نا نماز کے، اللہ گواہ میں ممبر کہتے ہیں ان کی رائی حقیقت نہیں ہے کہ رفع یدین عرفات پر دوسرے رائی کچھ نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام سے لوگ ساری طرح پڑھ رہے ہیں، امت کے چوٹی کے لوگ پڑھ رہے ہیں، کوئی ان میں سے بے نماز نہیں ہے، کوئی گمراہ نہیں ہے، ترجیح کا معاملہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں مجھے زیادہ ثبوت ملتا فاتحہ پڑھنے کا پڑھے، دوسرا سمجھتا ہے اس کے بغیر بھی ٹھیک ہے۔ یاد رکھو میں یہاں اعلان کر رہا ہوں نماز ہے ساری امت کی درست ہے،
میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں ایک امت کا آدمی بھی نہیں جو غلط نماز پڑھ رہا، سب کے پاس یہ حدیث ہے یا صحابہ کرام کا طرز عمل ہے، کوئی گمراہ نہیں، بالکل سارے ٹھیک ہیں، کوئی فکر نہ کرو۔ بس یہ بات یاد رکھو کہ ابو عامر حنفی اور کفال مرضی شافی ایک دور میں دو امام تھے چوٹی کے، اور کئی مرتبہ اگر کوئی فوت ہو جاتا وہاں اکٹھے ہوتے تو لوگ اس موقع کے منتظر رہتے تھے کہ یہ دو امام آئیں گے وہاں، تو اشارے ثواب کے لیے قرآن خوانی وغیرہ یہ کول شول نہیں ہوتے تھے، لوگ افسوس کرتے تھے، دعا کرتے تھے، تو لوگ منتظر رہتے تھے کہ یہ دونوں امام آئیں گے، کوئی مسئلہ چھیڑ دو، سوال چھیڑ دو، تو پھر علم کے دریا بہتے تھے، امام عامر حنفی دلائل دیتے، ادھر کفار لوگ کتابیں نوٹ بکیں ساتھ رکھتے، وہاں رسالے بنے تھے علم کے۔ تو ایک دن امام حنفی جب ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ وہ جا رہے تھے، اب مغرب کا وقت ہو گیا، مسجد تھی کفال شافی رحمۃ اللہ علیہ، اور کون سے مسئلے تھے جو تم نے مسئلے بنا لیے روٹی کمانے کے لیے؟ مسئلے تھے حکومت ٹھیک کرنا، ملک میں کرپشن ختم کرنا، غریبوں کو روٹی دینا، وہ مٹ گئے، تم نے اپنا علو سیدھا کیا، تمہارے مدرسے چل رہے ہیں، روٹیاں کھا رہے ہو، یہ دین رہ گیا فاتحہ۔ تو امام ابو عامر جو تھے وہ اس مسجد میں داخل ہو گئے، کفال کی مسجد میں چلے گئے شافی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو شافی عالم نے جب دیکھا تو مؤذن اذان کہنے لگا تھا، مغرب کا وقت۔ اب شافی لوگ جو ہیں وہ ترجیح کی اذان کہتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں کہ 2 مرتبہ اشہد اللہ اللہ، 2 مرتبہ اشہد ان محمد رضا، آہستہ آواز سے کہنا، پھر پورے زور سے اڑیاں اٹھا کر اشہد اللہ الہ الا اللہ دوری۔ یہ مکہ میں اذان ہوتی تھی، ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کا آپ نے سکھائی۔ مدینہ میں وہ اذان ہوتی تھی جو ہم عام کہتے ہیں سیدھی۔ تو شافی عالم نے کہہ دیا ابو عامر صاحب آئے، حنفی اذان کہو، شافی اذان نہیں کہنی۔ پتا تھا کہ دونوں سنت ایک مکہ میں تھی، کیا فرق پڑ گئی؟ اب اذان جب حنفی طریقہ سے ہوئی تو نماز کے لیے بھی انہوں نے ابو عامر کو کر دی۔ اور کون ان ملاؤں کو سمجھائے؟ کیوں دین کا ستیہ ناش کرتے ہو؟ اسلام ایک ہی ہے، اللہ رسول کے دیوانے ہیں سارے، آگے کر دی۔ اب امام ابو عامر نے کہا اتنی میرا احترام کیا کفار نے، انہوں نے اللہ سینے پر ہاتھ، حنفی طریقہ چھوڑ دیا، نہ پر آمین اونچی آواز سے کی، رفع یدین کیا۔ یہ خود واقعہ مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ نے معارف سنن میں لکھا۔ کتنی بڑی اونچی مثال کہ کوئی نمازوں کا نہیں بگڑتا، میں رفع یدین چھوڑ دوں وہ حنفی کر لے، کوئی اچھوت نہیں ہو جائے گا۔ سب لوگوں نے یہ شرارتیں شروع کر رکھی ہیں، کوئی بات نہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ جس کے سر پر آپ قرآن رکھ دیں کہ اللہ کو حاضر ناظر کیا، صحابہ کرام میں دونوں طرح کے لوگ تھے، رفع یدین کرتے تھے، چھوڑتے نہیں، مانے گا۔ امام ترمذی سے بڑا امام بخاری کا کون شاگرد ہے؟ وہ خود کہتے کہ کرنے والے بھی تھے، چھوڑنے والے۔ اب وہ صحابہ کرام بے دین مرے ہیں، توبہ توبہ، بے نماز مرے، اللہ سے ڈر جاؤ، بعد آ جاؤ۔ جو آپ کو پسند ہے وہ کرو، اور اگر اچھا کریں تو اس طرح کرو جیسے امام سفیان بن عیینہ کرتے تھے، کسی نماز میں کر لیا کرو، کسی میں چھوڑ دیا کرو، تاکہ دل میں سے یہ نفرت اور کینہ جاتا رہے۔ آپ سمجھے دونوں حضور کی سنت ہیں، فعلوا مرۃ وترکوا مرۃ۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کبھی حضور کسی نماز میں کر لیتے تھے، کسی والکل سنہ، دونوں ہی سنت ہیں، بلے کل نسل اصیل، دونوں کی بڑی گہری بنیادیں ہیں، مگر فرقہ پرست مولوی یہ بات نہیں کہے گا۔ ملا یہ جس کو کہتے ہیں نا، ہے دونوں نے گالی بنا لی مگر بات ٹھیک ہے، ملا یہ یہی ہے، تعصب ہے، تشدد ہے، دوسروں کو مسلمان نہ سمجھیں۔ تو اللہ کے لیے یہ اس سال کا میرا آخری خطبہ تھا اس خلافت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو خیریت سے رکھے، اور حکومت اسلامیہ کے لیے ہمارے دلوں میں تڑپ پیدا کرے۔ آپ اپنی نمازوں میں روئیں کہ اللہ وہ دور آئے رسول اللہ کا، ابو بکر عمر کا، عثمان علی کا، ایسا دور جس میں خلافت راشدہ ہو، خلیفہ پھٹے کپڑے پہنے، لوگوں کے مکان اچھے ہوں، اس کا گھرا ہوا، وہ رات کو گھومے کہ غریبوں کی خبر لے، وہ بابرکت دور زمین پر آ جائے، واشرقت الارض بنور ربہا، اور یہ زمین اللہ کے نور سے چمک اٹھے، جلوے چمکے، غریبوں کو بھی جنت مل جائے۔ اس کے لیے کوئی کوشش کرو جو اصل دین ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے کوئی نہیں، یہ وقت گزاری کے لیے، اپنی دکانیں چمکانے کے لیے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ۔